یہ سورت عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ جمعے کے دن جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کا یہ نام اور یہ سورت پڑھ کر اتنی دولت اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے، پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سورت اور اللہ کا مبارک نام پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، اس کو پڑھنا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے۔ اللہ والو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، جمعے کا دن دنوں کا بادشاہ، دنوں کا سردار، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا اور اسی دن انہیں زمین پر بھیجا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ دن وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ تو دنوں کا جب سب سے افضل دن آ جائے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اور ایک ایسی صورت ہے جب اس دن اس کی تلاوت کی جائے تو آسمانوں کی فضا کانپ اٹھتی ہے، عرش کے فرشتے جھک جاتے ہیں اور اس بندے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اس صورت کو محبت، ایمان اور خشوع سے پڑھتا ہے۔ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، توبہ کا دن ہے، اللہ کے قرب کا دن ہے، اور اسی دن اگر ایک سورت کو پڑھا جائے جو مختصر اور آسان ہے مگر روح کو جلا بخش دے تو یہ معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کی گونج 7 آسمانوں تک سنائی دیتی ہے۔ ایک ولی اللہ فرمایا کرتے تھے، جمعے کے دن اگر دل کو جھنجھوڑ دینے والی کوئی چیز چاہیے ہو تو اس سورت کو پڑھ لو جو نور کی طرح سینے میں اترتی ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی نوجوان جو غفلت میں ہو، نمازوں سے دور ہو، قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، صرف جمعے کے دن اس سورت کو پڑھ لے اور اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دل کو ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک نئی روح پیدا کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی غافل دل کو بیدار کرنا ہو تو اسے جمعے کے دن یہ سورت پڑھنے کا کہیں، کیونکہ یہ سورت روحانی زنگ کو صاف کرتی ہے۔ جب آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف زمینی اثرات نہیں ہوتے بلکہ آسمانوں پر کیا ہوتا ہے، جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے کہ زمین پر ایک بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر عاجزی سے، خشوع سے، محبت سے جمعے کے دن یہ سورت پڑھ رہا ہے تو وہ آپ پر جھک جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، بعض اہل علم کے نزدیک جب کوئی مومن اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو عرش کے حامل فرشتے جو سب سے عظیم، طاقتور اور مقرب فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے کلام کی تعظیم کر رہا ہے، اسے بخش دے۔ آپ سوچیں، اللہ کے وہ مقرب ترین فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جن کی تعداد اور عظمت کا صرف رب کو علم ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یہ مقام صرف اس سورت کی برکت سے ملتا ہے۔ جمعے کا دن ویسے ہی رحمت کا دن ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر اس گھڑی کے اندر آپ یہ سورت پڑھیں، اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تو فرشتے آپ کی دعا کو لے کر عرش تک پہنچاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رب، یہ وہ بندہ ہے جو تیرے کلام کی محبت میں، تیرے ذکر میں مشغول ہوا، اسے محروم نہ کرنا۔ اس سورت کی ایک اور فضیلت ہے، یہ سورت بہت لمبی نہیں بلکہ مختصر اور آسان سورت ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جسے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، جسے عربی نہیں آتی، جو دن رات دنیا کی مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، وہ بھی آسانی سے اسے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو آپ کے دل پر دستک دیتی ہے۔ اگر آپ صرف دل سے سنیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ سورت خود آپ سے مخاطب ہو، آپ کے گناہوں کو پکار رہی ہو کہ لوٹ آؤ، اللہ کے کلام سے مت کٹو، تو اللہ کے نور سے آپ کے دل کو منور کرے گا، رزق کے دروازے کھولے گا اور ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ وظیفہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی بدل دیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ایمان والوں کے لیے عبادت اور ذکر کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہفتے کا سردار ہے اور اس دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن کی ہر گھڑی آپ کے لیے مغفرت، برکت اور کامیابی کا موقع ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ آپ کے دل کو سکون اور زندگی کو نور سے بھر دے گا۔
جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، تہجد پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعے کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن تمہارے لیے نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان اس سورت کو جمعے کے دن پڑھے، اللہ اس کے دل میں نور رکھ دیتا ہے جو اگلے جمعے تک باقی رہتا ہے۔ یہ نور ہی تو وہ چیز ہے جس کی پیاس ہمیں رہتی ہے۔ مال، شہرت، دنیا سب دھوکہ ہے، مگر قرآن کی یہ سورت روح کو تسکین دیتی ہے، دل کی بے چینی ختم کرتی ہے، وہ سکون جو تمہیں ساری دنیا نہ دے سکے، یہ سورت چند لمحوں میں عطا کر دیتی ہے۔ یہ سورت ایک شفا ہے، یہ سورت ایک پکار ہے، یہ سورت ایک نور ہے، یہ سورت ایک محبت بھرا خط ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہتا ہے کہ تم اس سے جڑ جاؤ۔ اور جمعے کے دن جب تم اس سورت کو پڑھتے ہو تو رب کہتا ہے، میرے بندے نے میری ملاقات کا سامان کیا، میں اس کی بخشش کا سامان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو رات دن اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، جو کائنات کی سب سے عظیم مخلوق میں سے ہیں، وہ بندہ جو یہ سورت جمعے کے دن خوشو و غضو سے پڑھتا ہے، اس پر جھکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اپنا نور اس کے دل میں رکھ دے۔ جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے مقربین کے درمیان فرماتا ہے، اور اگر وہ تلاوت جمعے کے دن ہو، اس مخصوص صورت کی ہو، تو اس کی عظمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو نماز سے غافل تھا، قرآن سے دور تھا، صرف جمعے کے دن یہ سورت پڑھنے کا وعدہ کیا، چند ہفتے گزرے وہ تہجد گزار بن گیا، کیونکہ یہ سورت صرف الفاظ نہیں ہے، یہ روح میں چھپے زخموں پر مرہم ہے۔ یہ سورت دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھو تو آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ یہ سورت جب ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے پڑھتی ہے، اللہ بیٹے کے نصیب کھول دیتا ہے۔ جب ایک بیمار پڑھتا ہے، شفا نازل ہوتی ہے۔ جب ایک پریشان دل پڑھتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، جو جلد آ جائے اسے قربت ملتی ہے، اور جو آ کر قرآن کی تلاوت کرے، خاص طور پر وہ سورت، تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ روز جمعہ صرف یہ سورت پڑھتے اور فرماتے، مجھے اسی میں اللہ کی مکمل تجلی نظر آتی ہے۔ تو اللہ والو، قرآن کی یہ سورت ماہ ذوالقعدہ اسلامی تقویم کا 11واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں اشہر الحرام میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت اور فضیلت بے شمار آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، اسی دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، بس ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ذوالقعدہ سمیت 4 مہینوں کو اللہ نے خاص تقدس عطا فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ان مہینوں کو مقدس مانتے تھے اور اس دوران جنگ و جدال سے گریز کرتے تھے۔ اسلام نے اس روایت کو برقرار رکھا اور اسے شریعت کا حصہ بنایا۔ ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے تقدس والے مہینے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال کا ثواب بھی ان مہینوں میں زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ حج کے موسم سے منسلک ہے کیونکہ اس مہینے میں لوگ حج کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہ مہینہ حج کے لیے سفر اور عبادت کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کے ثواب کی زیادتی کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینے میں نیک اعمال کا ثواب دوسرے مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ والو، چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ گناہ کا وبال ان مہینوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفلی روزے، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اگر کوئی حج پر جا رہا ہے تو اس مہینے میں روحانی اور جسمانی تیاری کو بہتر کریں۔
اللہ سے مغفرت مانگنا اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنا بہت مفید ہے۔ اللہ والو، ماہ ذوالقعدہ اللہ کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جس میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ اور گناہ کا وبال شدید ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو عبادت، استغفار اور حج کی تیاری میں گزاریں، گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اس لیے ذوالقعدہ میں تسبیح، دعا اور استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ تسبیح اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس تم اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس کی حمد کرو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو پسند ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے اور ذوالقعدہ کی حرمت کے باعث اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کئی تسبیحات اور دعائیں ایسی ہیں جو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا باعث ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ تسبیح دل کو سکون دیتی ہے اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اللہ والو، ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کی تازگی کا سبب ہوگا۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی اور خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی بھی طور پر شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے، آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کو قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ کیا جائے۔ یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوگا۔ آپ بھی صدقہ کریں تو سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ دین اسلام کی اس رہنمائی کو آگے بڑھائیے اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 بار، 7 بار یا 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں اور ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہو تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کریں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث میں
نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی جائے، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ یہ عمل آزمودہ عمل ہے جو کہ بہت ہی پرانی کتابوں سے لیا گیا ہے، یہ بالکل قرآنی عمل ہے، قرآنی ہے، روحانی ہے، اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم اعظم ہے اور ایک سورت کا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو روشن کر دے گا، نورانی کر دے گا اور آپ پر رزق اور دولت کے خزانے کھول دے گا۔ اس وظیفے کو آپ نماز فجر کے بعد کریں تو زیادہ افضل ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ باہر آئیں تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کے یہ مبارک نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، بہت بڑے بڑے عملیات کی کتابوں میں یہ عمل دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ عمل بتانے کے لیے انہی کتابوں کا سہارا لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، سب سے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے 3 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور یہ نام ویسے ہی نہیں پڑھ لینے بلکہ آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اپنا سر اٹھا کر عاجزی کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر دل سے ان ناموں کو پکارنا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور استغفار بھی ایسے کرنا ہے کہ ذہن میں سارے گناہوں کو رکھ کر اور پھر سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص جمعے والے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے ایک نور روشن ہوگا جو اگلے جمعے تک چمکتا رہے گا۔ تو جمعے کے دن قرآن کی یہ سورت لازمی پڑھیں، اس وظیفے کو جمعے کے دن پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ کے نور میں رہیں گے اور فرشتوں کی دعاؤں کے سائے میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔